دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس با ہے، یہ پاس با ہمارا۔ بیت اللہ یعنی عام بھاشا میں جسے ہم خانہ کعبہ بھی کہتے ہیں، مسلمانوں کا محبوب ترین اور مقدس ترین مقام ہے، جسے دیکھنے اور جسے چھونے کی خواہش ہر مسلمان کے دل میں ہمیشہ پلتی رہتی ہے۔ خانہ کعبہ کی معلوم تاریخ 4 سے 5 ہزار برس پرانی ہے، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اور اسے بیت اللہ کا نام دیا گیا۔ اس وقت کعبہ بغیر چھت کی عمارت تھی، جس کے دونوں طرف دروازے کھلے تھے جو زمین سے لگ کر تھے، جس سے ہر خاص و عام کو گزرنے کی اجازت تھی۔ اس وقت خانہ کعبہ کی تعمیر میں 5 پہاڑوں کے پتھر استعمال ہوئے تھے، جبکہ اس کی بنیادوں میں آج بھی وہی پتھر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھے تھے، اور خدا کے گھر کا یہ انداز صدیوں تک رہا۔ بیت اللہ کے 4 پہلو یعنی 4 کونوں میں ایک کونا رکن شامی، ایک رکن عراقی، ایک رکن حجر اسود ہے، جبکہ ایک رکن یمانی خانہ کعبہ کا دکشینی یعنی جنوبی کونا ہے۔ طواف کرتے ہوئے حجر اسود کی طرح رکن یمانی کا استلام طواف کی شرطوں میں سے ہے، تاہم رکن یمانی کی حد تک استلام یعنی اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے یا صرف دائیں ہاتھ کی ہتھیلی سے رکن یمانی پر ہاتھ پھیرے، اور جب بھیڑ کی وجہ سے اس کو چھو نہیں سکتے تو اشاروں سے اس کا استلام کیا جائے۔ ہر سال 9 ذی الحجہ کو غلاف کعبہ تبدیل کیا جاتا ہے، اور غلاف کعبہ بھی اس طرح سیا جاتا ہے کہ حجر اسود، باب کعبہ اور رکن یمانی ڈھانپے نہ جائے بلکہ صاف نظر آتے رہے۔ خانہ کعبہ کے جنوبی یعنی دکشینی کونے کی دیوار، جسے رکن یمانی کہا جاتا ہے، اگر اسے غور سے دیکھا جائے تو اس میں خاصی بڑی درار بھی نظر آتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ کونا باوجود مرمت کے بار بار پھٹ جاتا ہے، اور اس کی مرمت ہوتی رہتی ہے، اور اسے اسٹیل کی بڑی بڑی کیلوں اور سیمنٹ وغیرہ سے جوڑنے کی ہر بار کوشش بھی کی گئی ہے۔ جب 1996 میں خانہ کعبہ کی آخری بار نیو ٹیکنالوجی کی مشینری سے تعمیر کی گئی، اس وقت یقیناً رکن یمانی کی بھی تعمیر اور مرمت کی گئی ہوگی۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہاں کونے میں چوڑی دراریں پڑ گئی، اور اگر پڑ گئی تھی تو یہ نئی ٹیکنالوجی کے باوجود خانہ کعبہ کا یہ کونا ہمیشہ اسی انداز میں کیوں رہتا ہے کہ گویا اس کی ابھی ابھی مرمت کی گئی ہے؟ اور ہر بار کی طرح جب خانہ کعبہ کی مکمل تعمیر کی گئی تو اس کونے کو اس طرح پاٹ کر دوبارہ باقی تمام کونوں کی طرح سیاہ پتھر سے کیوں نہیں ڈھکا گیا؟ رکن یمانی کی اگر تصویر اور ویڈیوز دیکھی جائے تو ان میں رکن یمانی میں کریک نظر آنے لگتے ہیں۔ دیوار وہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے جہاں بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونوں کو جوڑا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے، جس کی دوبارہ مرمت کر دی جاتی ہے۔ اللہ کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پوشیدہ ہے کہ لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ کی تاریخ بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بتائیں گے کہ کعبہ کا جنوبی کونا یعنی رکن یمانی کو بار بار مرمت کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اسی حالت میں کیوں نظر آتا ہے کہ یوں لگتا ہے کہ ابھی اس کی دراروں کو پاٹنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ دراریں، یہ لکیریں کس طرح وجود میں آئی، اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ یہ تمام معلومات اپنی آج کی ویڈیو میں ہم آپ تک پہنچائیں گے۔ پیارے دوستو، انٹرنیٹ پر خانہ کعبہ کے بارے میں بے شمار ثبوت کے ساتھ ویڈیوز اور تصویر موجود ہے، اور اگر ان کو غور سے دیکھا جائے تو آپ کو یہ بات حیرت میں ضرور ڈبو دے گی کہ نئی سائنسی اور ٹیکنالوجی کے دور میں بھی خانہ کعبہ کا جو کونا ٹوٹا ہوا تھا، اس کی درستی اس انداز میں کبھی بھی مرمت نہیں ہو سکی۔ حیرت اس وقت ہوتی ہے جب یوٹیوب پر بھی خانہ کعبہ کی ویڈیوز دیکھی جائے جن میں رکن یمانی کی بھی ویڈیو شامل ہے۔ اس میں بھی حقیقت میں رکن یمانی میں
کریک نظر آتا ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی دیوار نظر آتی ہے جسے بڑی بڑی کیلوں سے آپس میں کونوں کو جوڑے رکھا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ دیوار کا یہ جوڑ کچھ ہی عرصے کے بعد پھر ٹوٹ جاتا ہے۔ رکن یمانی کی مرمت کا کام پرانے وقت سے جاری ہے اور اب بھی وقت وقت پر ہوتا رہتا ہے۔ خدا کے گھر کے اس کونے میں آخر کیا ایسی بات پوشیدہ ہے جو لاکھ بار چھپانے سے بھی نہیں چھپتی؟ اتہاس دیکھے تو پتہ چلتا ہے کہ رکن یمانی سے جڑے اتہاس میں اور بھی بہت سی باتیں درج ہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اس کونے یعنی رکن یمانی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رکن یمانی پر 2 فرشتے ہیں جو وہاں سے گزرنے والے کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ جنت کا دروازہ ہے۔ رکن یمانی اور حجر اسود دونوں جنت کے دروازے ہیں۔ حالانکہ بظاہر خانہ کعبہ کے اس کونے پر کسی بھی دور میں کوئی دروازہ نہیں رہا ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول کے مطابق اگر رکن یمانی بھی جنت کا دروازہ ہے تو پھر یہ بات ٹھیک ہے کہ دروازے کو کون انسان بند کر سکتا ہے۔ رکن یمانی کی جب بھی مرمت کی گئی تو اسی لیے شاید اس میں کریک آ جاتا ہے۔ پیارے دوستو، رکن یمانی سے جڑا ایک اور اہم واقعہ ہجرت نبوی سے 23 برس پہلے کا ہے۔ عباس بن عبد المطلب کا کہنا ہے کہ بروز جمعہ بمطابق 13 رجب 30 عام الفیل کو میں اور بریدہ بن کعنب بنی ہاشم اور بنی عبدوعزا کے کچھ سرداروں کے ساتھ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے تھے کہ اچانک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے رکن یمانی کی طرف آئی۔ وہ 9 مہینے کی حاملہ تھی، یعنی وہ پریگنینٹ تھی، اور انہیں درد ذے اٹھ رہا تھا، یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے کا درد ہو رہا تھا۔ تو وہ خانہ کعبہ کے برابر میں کھڑی ہوئی اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا، اے اللہ، میں تجھ پر، تیرے نبیوں پر اور تیری طرف سے نازل ہونے والی تمام کتابوں پر ایمان رکھتی ہوں۔ میں اپنے جد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی اور اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ اس گھر کی بنیاد انہوں نے رکھی۔ بس اس گھر، اس کے بنانے والے اور اس بچے کو جو میرے پیٹ میں ہے اس کی پیدائش کو میرے لیے آسان فرما۔ عباس بن عبد المطلب اور بریدہ بن کعنب کہتے ہیں کہ جب فاطمہ بنت اسد نے یہ دعا کی تو خانہ کعبہ کی پشت کی دیوار پھٹی اور فاطمہ بنت اسد اندر داخل ہو کر ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہم نے کعبہ کے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تاکہ ہماری کچھ عورتیں ان کے پاس جا سکے، لیکن کعبہ کا دروازہ نہ کھل سکا۔ اس وقت ہم نے سمجھ لیا کہ یہ امر الہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد 3 دن تک خانہ کعبہ کے اندر ہی رہی اور یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مکہ کے تمام مرد عورتیں کئی دنوں تک گلی کوچوں میں ہر جگہ اسی بارے میں بات چیت کرتے نظر آتے تھے۔ پیارے دوستو، رکن یمانی کے بارے میں 5ویں صدی کے عالم اپنی کتاب میں زیدہ بنت قریبہ سے روایت کرتے ہیں کہ 13 رجب 30 عام الفیل کو میری ماں ام امارہ بنت عبادہ صحن کعبہ میں کچھ عرب عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ابو طالب غمگین حالت میں ان کے پاس سے گزرے تو میری ماں نے ان سے پوچھا کہ اے ابو طالب، آپ کے کیا حال ہے؟ ابو طالب نے مجھ سے کہا کہ فاطمہ بنت اسد درد ذہ سے تڑپ رہی ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنا ہاتھ ماتھے پر رکھا ہی تھا کہ اچانک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں پر تشریف لائے اور پوچھا کہ چچا، آپ کے کیا حال ہے؟ ابو طالب نے جواب دیا تو پیغمبر اسلام نے ابو طالب کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ بنت اسد کی طرف گئے۔ پھر دونوں کا ہاتھ پکڑ کر کعبہ میں چلے گئے اور ایک کونے میں لے جا کر فاطمہ بنت اسد کو بٹھا دیا۔ ام امارہ کہتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد فاطمہ بنت اسد نے ایک بچے کو جنم دیا۔ ابو طالب نے اس بچے کا نام علی رکھا اور پیغمبر اسلام انہیں گھر لے کر آئے۔ پیارے دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلے کہ دوسری طرف اہل سنت کے علماء کرام اس واقعے کی صحت سے انکار بھی کرتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے
جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ کے والد کا جو مکان تھا شعب بنی ہاشم، اس کے اندر آپ پیدا ہوئے ہیں، جس کو مولد علی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور اس کے دروازے پر عبارت بھی لکھی ہوئی ہے کہ یہ حضرت علی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ تو شعب بنی ہاشم جو ان کے والد کا مکان تھا، یعنی حضرت علی کے والد کا مکان تھا، آپ کی ولادت اس کے اندر ہوئی ہے، اور اہل مکہ بھی بغیر کسی اختلاف کے یہی بات مانتے تھے، اور سرکار مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ولادت کی جگہ پر پہلے ایک گنبد بھی بنا ہوا تھا، لیکن سعودی حکومت نے جب وہاں پر کے سارے گنبد توڑوائے تھے تو اس جگہ کے گنبد کو بھی توڑوا دیا تھا۔ شیعوں کی کتاب نہج البلاغہ کے شارح علامہ ابن ابی الحدید اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جائے پیدائش کے بارے میں اختلاف ضرور موجود ہے، لیکن ہمارا موضوع اس پر بحث کرنا نہیں ہے کہ مولود کعبہ کون ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ ہم یہاں آپ کو رکن یمانی کی دراروں کے بارے میں دو الگ روایت بتا رہے تھے۔ رکن یمانی کی دراریں ایک ایسا راز ہے جو شاید تا قیامت ایک راز ہی رہے کہ بیت اللہ کے جنوبی یہ دراریں کس طرح وجود میں آئی۔ یہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ صدیوں پرانی عمارت میں دراریں آنے نیچرل بات تھی، یا اس کی وجہ وہ دوسری دو روایتیں ہیں جو ہم نے آج کی ویڈیو میں آپ تک پہنچائی، اور آپ تک اس حدیث کا مفہوم بھی پہنچایا جس میں رکن یمانی کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا ایک دروازہ قرار دیا تھا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جب فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا تو پھر اس دروازے کو بند کیا جا سکے؟ چنانچہ شاید یہی وجہ ہے کہ ان گنت بار جب بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی تو اس دیوار کی مرمت کے بعد بھی اس کا حال ہمیشہ یہی رہا۔ دوستو، آج کے دور کی ہماری ٹیکنالوجی ایسی آئی ہے کہ مسجد حرام میں وقت وقت پر اس کا کنسٹرکشن کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنی وال پیچ کی ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی اس کی دراریں، اس کا کریک پرماننٹ بھر نہیں جاتا۔ لیکن سوچنے کی بات ہے، ہر بار رکن یمانی کی دیوار پر دراریں پڑنا ایک گہرا پوشیدہ راز ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی کیا منشا اور کیا مرضی ہے کہ خانہ کعبہ کا یہ جنوبی کونا، جسے رکن یمانی بھی کہتے ہیں، اس کو ریپیئر کرنے کی جب بھی کوشش کی گئی ہے تو اس میں دوبارہ دراریں آ جاتی ہے۔ خیر دوستو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ویورز یعنی آپ دوست ہماری اس بارے میں رہنمائی کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگر آپ کی نظر سے کوئی تاریخی حوالہ گزرا ہے تو وہ ضرور شیئر کیجئے گا۔ یہی ہماری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ جہاں سے بھی کسی کو کوئی اچھی بات ملے تو صدقہ جاریہ کے طور پر آگے پھیلائے۔